بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں یہ سنتے ہی آنسو آ گئے اور روتے ہوئے فرمایا، مجھے غسل وہ شخص دے گا جو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار نصیب ہوا، یہ وہ وقت تھا جب آپ نے پیر کے دن گھر کا پردہ اٹھایا۔ میں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو وہ قرآن کریم کے نورانی ورق کی طرح چمک رہا تھا۔ لوگ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ کو دیکھ کر لوگ پیچھے ہٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی جگہ کھڑے رہنے کا اشارہ فرمایا، پھر آپ نے پردہ گرا دیا۔ اسی دن کے آخری حصے میں آپ کے وصال مبارک ہو گیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینہ پر سہارا دیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے کے لیے تشت منگوایا، اس میں پیشاب مبارک فرمایا اور اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پیالے میں اپنے ہاتھ مبارک ڈالتے اور چہرے مبارک پر پھیرتے تھے اور ساتھ یہ دعا بھی فرماتے، اے اللہ، موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ تو اکثر لوگ بھٹک جاتے ہیں، تکلیف کا رونا روتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس مشکل وقت میں اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگ کر امت کو تعلیم دی ہے کہ موت کے مشکل اور سخت ترین وقت میں بھی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنا چاہیے اور کسی کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ موت کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سختی تھی، اس کو دیکھ کر اب مجھے کسی شخص کے مرض الموت میں تکلیف نہ ہونے پر رشک نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تشریف لائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا۔ یہ بوسہ دینا برکت حاصل کرنے کے لیے تھا یا الوداعی بوسہ تھا کہ آپ اپنے محبوب کو رخصت کر رہے تھے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے کسی عزیز کو وفات کے بعد بوسہ دینا جائز بلکہ سنت سے ثابت ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات کے بعد بوسہ دیا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس روز ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی، اور جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو مدینہ منورہ کی ہر چیز تاریک نظر آنے لگی۔ ہم نے ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے بعد قبر کی مٹی سے ہاتھ بھی نہ چھاڑے تھے کہ ہم نے اپنے دلوں میں تبدیلی محسوس کی۔ دلوں میں تبدیلی محسوس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے جو فیض حاصل ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے جو روحانی ترقی اور انوار حاصل ہو رہے تھے وہ ختم ہو گئے۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ جو کیفیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں تھی وہ کہاں باقی رہ سکتی ہے۔ حضرت سالم بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کے دوران آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر جب کچھ افاقہ ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کو کہو کہ اذان کہے اور ابوبکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر کچھ افاقہ ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کو کہو اذان دے اور ابوبکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے والد ابوبکر بڑے نرم دل ہیں، وہ جب اس مسئلے پر کھڑے ہوں گے تو رو پڑیں گے اور نماز نہ پڑھا سکیں گے، لہذا آپ کسی دوسرے مرد کو نماز پڑھانے کا حکم دیں۔ اس کے بعد آپ پر پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو فرمایا، بلال کو کہو کہ اذان دیں اور ابوبکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا
کہ تم تو حضرت یوسف علیہ السلام کی عورتوں کی طرح ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ نے جب کچھ ہلکا پن محسوس کیا تو فرمایا دیکھو مجھے سہارا دے کر کوئی مسجد تک لے جانے والا ہے۔ چنانچہ حضرت بریرہ باندھی اور ایک دوسرا شخص آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کندھوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کندھوں کا سہارا لیا اور مسجد تک تشریف لے گئے۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آتے دیکھا تو پیچھے ہٹنے کا ارادہ فرمایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہو، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل نماز فرمائی اور اسی روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جس شخص نے یہ کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، میں اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ امی تھے، اس سے پہلے ان میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر سب خاموش ہو گئے۔ پھر بعض لوگوں نے کہا، اے سالم، جاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آؤ۔ حضرت سالم فرماتے ہیں کہ میں روتا ہوا دہشت کے عالم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ اس وقت آپ مسجد میں تھے۔ انہوں نے دیکھ کر پوچھا، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا؟ میں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو، چنانچہ میں بھی ان کے ہمراہ چل دیا۔ جب آپ تشریف لائے تو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر جمع تھے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں مجھے راستہ دو۔ چنانچہ لوگوں نے آپ کو راستہ دے دیا۔ آپ آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گہری نظر ڈال کر آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، آپ کو چھوڑا اور یہ آیت پڑھی، انک میت و انہم میتون، آپ بھی وفات پانے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ پھر لوگوں نے پوچھا، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ لوگ سمجھ گئے اور ان کو یقین ہو گیا۔ پھر لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، کیا ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ بھی پڑھیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ لوگوں نے پوچھا، جنازہ کس طرح پڑھے؟ آپ نے جواب دیا، ایک جماعت حجرہ کے اندر جائے، وہ تکبیر کہے اور دعا کرے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر باہر آ جائے۔ پھر دوسری جماعت حجرہ میں داخل ہو، تکبیر کہے، درود پڑھے اور دعا کر کے باہر آ جائے۔ اسی طرح سب لوگ نماز جنازہ پڑھیں۔ پھر لوگوں نے پوچھا، اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن بھی کیا جائے گا؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں۔ لوگوں نے پوچھا، کس جگہ دفن کیا جائے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ کو اسی جگہ دفن کیا جائے گا جس جگہ آپ فوت ہوئے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پر قبض فرمائی جو جگہ اللہ کو پسند ہے۔ صحابہ کو ہر بات پر یقین ہو گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام امور میں ٹھیک رہنمائی فرمائی ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کریں۔ مہاجرین آپس میں خلیفہ کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے تو انہوں نے مہاجرین نے کہا کہ اپنے انصاری بھائیوں کے پاس چلیں اور انہیں بھی اس معاملہ میں اپنے ساتھ شریک کریں۔ چنانچہ جب مشورہ ہوا تو انصار نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہونا چاہیے اور ایک تم میں سے ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں اشارہ فرمایا، وہ کون شخص ہے کہ جس میں یہ تین فضلتیں جمع ہوں، جس کو قرآن نے ثانی اثنین کہا، یعنی وہ غار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تنہائی کا ساتھی ہے، دو، جس کو اللہ تعالیٰ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور رفیق فرمایا، تین، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہے۔ اے لوگوں بتاؤ وہ دونوں کون تھے جن دونوں کے بارے میں یہ آیتیں اتریں؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھایا اور حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر دوسرے تمام لوگوں نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اپنی رضامندی اور رغبت کے ساتھ بیعت کر لی۔ اس حدیث میں اہم بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو حضرت یوسف علیہ السلام کی عورتوں کی طرح ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے والد نرم دل ہیں اور وہ نماز نہ پڑھا سکیں گے، اس لیے کسی اور کو مصلی پر کھڑا کر دیں۔ اس میں انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنا ہم نوا بنا لیا تھا
اور انہوں نے ان کی سفارش کر دی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو یوسف علیہ السلام والی عورتوں کی طرح ہو، یعنی جس طرح زلیخا بیجا بات پر ضد کر رہی تھی، تم بھی بیجا بات پر ضد کر رہی ہو۔ تمہیں چاہیے تھا کہ میری بات فوراً مان لیتی۔ اور بعض نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام والی عورتوں سے مراد وہ عورتیں جنہوں نے زلیخا کو طعنہ دیا تھا کہ تو ایک غلام لڑکے پر عاشق ہو گئی، تو زلیخا نے ان کی دعوت کی اور یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے آنے کا حکم دیا۔ ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے، تو زلیخا کا مقصد ان عورتوں کی دعوت کرنا نہ تھا، بلکہ مقصد یوسف علیہ السلام کو دکھانا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی یوسف علیہ السلام والی عورتوں کی طرح ہو کہ تم ظاہراً روکتی ہو کہ ابوبکر نرم دل ہیں اور ان کی جگہ پر کسی کو مسلح پر کھڑا کر دوں، مگر تمہارا مقصد کچھ اور ہے۔ چنانچہ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ میں بار بار اصرار کر رہی تھی کہ میرے باپ کو مسلح پر کھڑا نہ کریں، کیونکہ وہ نرم دل آدمی ہیں، رونے لگ جائیں گے اور نماز نہ پڑھا سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں خیال کرتی تھی کہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس شخص کو کبھی پسند نہ کریں گے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑا ہوا، لوگ ایسے شخص کو منحوس سمجھیں گے۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ ظاہر میں تو حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت کر رہی تھیں، مگر شاید دل میں یہ ہو کہ میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ادا کرنے کی سعادت مل جائے اور اپنے والد کی عظمت و بزرگی کا زیادہ خیال ہو، تو اس طرح ان کو حضرت یوسف علیہ السلام والی عورتوں کے ساتھ تشبیہ دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ وہ زبان سے کچھ بول ہی نہ سکتے تھے۔ ایسے موقع پر جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سنبھالا، یہ ان کا کمال اور ان کی خصوصیت ہے، اور کیوں نہ ہوتی اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح جانشین، ہمراز اور ساتھی تھے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی موت کا انکار کیوں کیا؟ اس کی بہترین توجہ جو راکم کے ذہن میں آتی ہے، جس میں حضرت عمر کی جلالت شان بھی ہے اور اہل سنت جماعت کے عقیدہ کی وضاحت بھی، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کے جسد مبارک اور آنکھوں کو دیکھا تو فرمایا کہ وفات ہو گئی۔ حضرت عمر کی نگاہ حضور کے قلب اطہر پر تھی جس میں حیات کے اثرات تھے، اس لیے فرمایا کہ آپ زندہ ہیں، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس عمر کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کے دل و زبان پر حق جاری کر دیا۔ عمر سوچتا بھی ٹھیک ہے، عمر بولتا بھی ٹھیک ہے۔ وہ عمر اس موقع پر غلط بات کہے۔ عام مسلمانوں کی نماز جنازہ کا طریقہ تو معروف ہی ہے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنازہ کا طریقہ بالکل مختلف ہے۔ یہ طریقہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے سامنے ایک روز بیان فرمایا تھا۔ ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے گھر والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، موت تو ہر زیرو کے لیے برحق ہے، جب آپ کے ذات مبارک پر یہ وقت آئے گا تو آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھے غسل دے کر 3 سفید کپڑوں میں کفن پہنا دو تو مجھے چارپائی پر رکھ دینا اور تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر نکل جانا۔ سب سے پہلے میرا جنازہ مقرب فرشتے اپنے لاؤ شگر کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی جبرائیل، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر ملک الموت اپنی اپنی جماعت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھیں گے۔ پھر تم گروہ در گروہ کمرے میں داخل ہونا اور مجھ پر درود و سلام پڑھنا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرض میں مبتلا ہوئے، 8 ربیع الاول کو ہفتے کے دن ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا جس میں بے شمار دین امور کے بارے میں صحابہ کرام کو آگاہ کیا۔ 9 ربیع الاول شب جمعہ کو بیماری بہت ہی زیادہ بڑھ گئی، وہ 2-3 بار بے ہوش بھی ہو گئے، جس کی وجہ سے مسجد میں تشریف نہ لے جا سکے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستک دینے والے کو فرماتی ہیں کہ میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم ابھی نہیں مل سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر سے فرماتے ہیں بیٹی پردہ کر لو، اور یہ دستک دینے والا ملک الموت ہے جس نے آج تک کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت نہیں مانگی۔ نبی آخر الزمان وصال فرماتے ہوئے بھی یہی فرما رہے ہوتے ہیں رب ہب لی امتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض الموت طاری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو بار بار
اپنے چہرے مبارک پر ڈالتے تھے۔ جب زیادہ مرض کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو چہرے مبارک پر چادر لے لیتے تھے، پھر جب کچھ بہتری محسوس کرتے تو اپنے چہرے مبارک سے چادر کو ہٹا لیتے۔ مرض کے ایام میں ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخری آرام گاہ بنی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وصیت فرماتے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میرا تم سب کو سلام ہو، جو میرے بعد میری امت آئے ان کو بھی میرا سلام بھیجنا، ان کے بعد جو بھی میری امت آئے ان کو میرا سلام پیش کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ عام دستور کے مطابق جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی اور نہ کسی نے امامت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، اے میرے پیارے آقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کون دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرے اہل بیت مجھے غسل دیں گے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن کون دے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ میرے اہل بیت۔ پھر پوچھا، آپ کو قبر انور میں کون اتارے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت، جس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ادب احترام کے ساتھ دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نماز جنازہ کی امامت کون کروائے گا؟ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے غسل دے کر اور کفن پہنا کر سب باہر چلے جانا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اس کے بعد سارے فرشتے آ کر میرے لیے دعا کریں گے، اس کے بعد میرے گھر والے آئیں گے، میرے لیے دعا کریں گے، پھر عورتیں اور بچے آئیں گے اور دعا کریں گے، پھر غلام میری میت کے پاس آ کر دعا کریں گے، اس کے بعد ان ساری عورتیں، بچے اور ان کے غلام آ کر دعا کریں گے، اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ ابن اسحاق دوسرے راوی سے نقل کیا ہے کہ تجہیز و تکفین کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میت مبارک کو حجرہ شریف میں رکھا گیا تھا۔ پہلے مردوں نے، پھر عورتوں اور بچوں نے گروہ در گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے فضل اور قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد کر رہے تھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو موالی حضرت اسامہ بن زید اور حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی غسل دینے میں شریک تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سوالی سوال کے بنے ہوئے سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی مبارک کے ساتھ لوگ قطار بنا کر کھڑے تھے، ہر کوئی انفرادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتا، لہذا بدھ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام شکران نے قبر میں اتارا، تو جب یہ قبر سے باہر نکلے تو مغیرہ بن شعبہ قبر پر کھڑے تھے، انہوں نے اپنے انگوٹھی اتار کر قبر میں پھینک کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ میری انگوٹھی گر گئی ہے، کیا میں نکال لوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی نکال لیں۔ تو وہ قبر میں اترے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لپٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے لینے لگے اور دھاڑے مار کے رونے لگے۔ وہ انگوٹھی بہانہ بنایا تھا، اصل بات تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لپٹنا چاہتے تھے، تو لوگوں نے اوپر سے کہا کہ باہر آ جاؤ۔ آخر انسان جس کا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مٹی سے بند کر دیا گیا۔ جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں بنائی جائے، تو اس موقع پر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاں نبی کی وفات ہوتی ہے وہاں ہی اس کی تدفین کی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ کس طرح تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی میں چھپایا ہے، کس طرح سے آپ سب نے میرے بابا جان پر مٹی ڈالی۔ پھر فرمایا یہی اللہ کا قانون ہے، بنا رکوع اور سجود کے صرف قیام پر مشتمل میت کو قبلہ رخ لٹا کر غسل کے بعد کفن پہنا کر کسی پاک جگہ پڑھی جانے والی نماز نماز جنازہ کہلاتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ ایک ایسی نماز ہے کہ جو مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغفرت کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔
آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔